12واں مسئلہ یہ ہے، جس مجتہد کی انسان تقلید کرتا ہے وہ اس دنیا سے فوت ہو جائے، وہ مر جائے، تو اس کا حکم اس کے مرنے کے بعد اس کے زندگی والا حکم ہے۔ مجتہد ہونے کے ناطے اس کی زندگی میں جو حکم تھا اس کے بارے میں وہی اس کے مرنے کے بعد بھی ہے۔ تو بنا برئین اگر وہ مجتہد زندہ سے اعلم ہو، جو مجتہد اس دنیا سے چلا گیا آپ نے اس کی تقلید کی تھی، وہ اب باقی جو زندہ فقہا ہیں ان سے اعلم ہے، مردہ مجتہد اعلم ہے، اور مقلد کو یہ اجمالی طور پر علم ہے کہ پیش آنے والے مسائل میں مجتہدین کے درمیان اختلاف نظر بھی ہے۔ یہ دونوں مسئلے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا مجتہد مر گیا اور وہ اعلم تھا باقی مجتہدین سے جو اب زندہ ہیں، اور مجتہدین کے درمیان مختلف موارد میں اس مقلد کے لیے پیش آنے والے مسائل میں اختلاف نظر ہے۔ یہ مقلد کو اجمالی طور پر پتہ ہے، اگرچہ نہیں معلوم کن کن مسائل میں اختلاف، یہ نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ان کے درمیان فتووں میں اختلاف ہے۔ تو اس صورت میں واجب ہے اس مقلد پر کہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہے۔ چنانچہ زندہ مجتہد فوت شدہ مجتہد سے اعلم ہو، جو مجتہد مر گیا اب جو زندہ مجتہد ہے وہ عالم ہے، تو اس وقت واجب ہے مقلد پر کہ زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ جو عالمیت کا مسئلہ ہے اس میں دیکھو، حتیٰ اگر مردہ مجتہد عالم ہے تو مقلد کے لیے واجب ہے کہ اس کو باقی رہے۔ اگر زندہ مجتہد اس سے عالم ہے تو واجب ہے کہ مردہ مجتہد کی تقلید چھوڑ کر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ اگر ان کے درمیان عالمیت کا پتہ نہ ہو آپ کو کہ وہ عالم ہے یا یہ عالم، وہ جو مر گیا جو آپ کا اصل مجتہد ہے، یہ جو ابھی زندہ ہے، ان دونوں میں کون عالم ہے، عالمیت اگر پتہ نہ ہو، یا آپ کے علم میں کہ دونوں برابر ہے، مردہ اور زندہ دونوں برابر ہے، مردہ آپ کا مجتہد جس کی آپ نے تقلید کی ہے، زندہ جس کی آپ نے ابھی تقلید کرنی ہے یا اس کی طرف رجوع کرنی ہے، دونوں مساوی ہیں، یا عالمیت معلوم ہی نہ ہو یا دونوں مساوی ہو، تو ان میں سے جو باتقواتر ہوگا، باورعتر ہوگا، آپ کے لیے اگر ثابت ہو جائے کہ مردہ مجتہد اور زندہ مجتہد مثلا مساوی ہے عالمیت میں، لیکن یا مردہ یا زندہ مجتہد ایک دوسرے سے باورعتر ہے، باتقواتر ہے، بِإِن معنی کہ فتویٰ دینے میں یہ مجتہد اپنے تقویٰ کی وجہ سے زیادہ احتیاط کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ چونکہ اہل تحقیق ہے لہذا واجب ہے کہ مقلد اس کی تقلید کرے۔ اب یا مردہ باتقواتر ہے یا زندہ، اگر مردہ باتقواتر ہے، باورعتر ہے، تو واجب ہے کہ اس کی تقلید باقی رہے، اگر زندہ باورعتر ہے، باتقواتر ہے، تو واجب ہے کہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اور اگر باورعتر ہونا بھی ثابت نہ ہو مقلد کے لیے کہ یہ دونوں مساوی ہے، یا پتہ ہی نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ عالم ہے، پتہ ہی نہ ہو، یا اور باورعتر ہونا باتقواتر ہونا بھی معلوم نہ ہو، تو مخیر ہے مقلد کہ اپنے اعمال کو مردہ مجتہد کے مطابق اس کے احکام کے مطابق جو ہیں کر لیں، یا زندہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق کر لیں، اپنے اعمال کو تطبیق دیں، یا اس کے فتووں کے ساتھ یا ان کے فتووں کے ساتھ۔
13واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان بغیر اجازہ مجتہد زندہ کے متوفی مجتہد کی تقلید پر باقی رہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے بغیر تقلید کے عمل کیا ہو. لہذا مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کے لیے زندہ مجتہد کی اجازت ضروری ہے. تو یہ 13واں مسئلہ میں بیان کیا. وعلیکم السلام. اگر انسان زندہ مجتہد کی اجازت کے بغیر مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے بغیر تقلید کے عمل کیا. اور ایسا انسان موظف ہے، ذمہ دار ہے کہ مسئلہ بقا بر تقلید مجتہد مردہ کے سلسلے میں زندہ جامع الشرائط مجتہد کی طرف رجوع کریں اور اس کی تقلید کریں. اسی ایک مسئلہ بقا بر تقلید میت کے سلسلے میں زندہ مجتہد کی تقلید کریں. یعنی ایک مسئلے میں آپ اس کی تقلید کریں گے کہ وہ اجازت دے آپ کو، یعنی وہ فتویٰ دے اور اجازت دے کہ آپ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں. تو بقا بر تقلید میت کے لیے زندہ مجتہد کی اجازت واجب ہے. اس کے بغیر عمل کرنا مردہ مجتہد کی فتوی مطابق بغیر تقلید کے عمل کرنے کے مترادف ہے. تو لہذا حتماً جب آپ کا مجتہد فوت ہو جائے فوراً بلکہ ابھی سے تیار کر کے رکھیں کہ کون سا مجتہد اس کے بعد بہتر ہے اور عالم ہے، تاکہ آپ فوراً اس کے اجازت کو لے لیں، اس کے رسالے کو پڑھیں اور اس اجازت والے مسئلے کو اپنے لیے اجازت کے عنوان سے لے کر اپنے مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں. یا پھر اور جن مسائل پہ آپ نے عمل نہیں کیا ہے ابھی تک، تو ان میں آپ نے تقلید نہیں کی ہوئی ہے، لہذا ان مسائل میں آپ اسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں گے. یہ 13واں مسئلہ. 14واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچے ممیز ہوں، وہ اگر تقلید کریں تو ان کی تقلید صحیح ہے. ممیز بچے اگر تقلید کریں ان کی تقلید صحیح ہے. بنابراین جب کوئی مجتہد جن کی جو ہے کسی بچے نے بلوغت سے پہلے تقلید کی ہے دنیا سے چلا جائے تو اس بچے کا حکم بھی بالغ افراد کی طرح ہے. بالغ افراد کے جو حکم ہے جو اس سے پہلے 12ویں مسئلے میں بیان کیا، وہی حکم بچے کے لیے. یعنی یہ ابھی بالغ ہوگا، نابالغ تھا، یہ ممیز تھا، اس نے تقلید کیا ایک مجتہد کی اور وہ مجتہد چلا گیا. اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ بالغ ہو جائیں، اس کے لیے وہی بالغ افراد کا حکم ہے. بالغ افراد زندہ مجتہد کی اجازت سے اس کی تقلید پہ باقی، مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے. یہ بچہ بھی اسی کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے زندہ مجتہد کی اجازت سے. یہ بچہ اگر گناہ کرے تو اس کا کیا؟ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن اچھے برے کو سمجھ لیتا ہے، پھر بھی گناہ کرے، پھر بھی مرفوع القلم ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ بچوں کو جب تک بالغ ہو، جب تک بلوغت شرط ہے، جب تک بالغ نہ ہو خدا کی طرف سے حکم نہیں. جب حکم نہیں، اگر گناہ لکھے جائیں تو پھر نماز بھی واجب ہونی چاہیے کیونکہ وہ ممیز ہے. ممیز ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ بڑوں کو چاہیے، مربیوں کو چاہیے کہ بچے کو گناہ نہ کرنے دیں. اب آگے خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے کیا کرے گا، چونکہ ابھی تک وہ مرفوع القلم ہے. تو تربیت کے عنوان سے آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں. 15واں مسئلہ، مکلف پر واجب ہے کہ وہ مسائل جن کے بارے میں احتمال ہے کہ یاد نہ کرنے کی وجہ سے کسی واجب کو ترک کر سکتا ہے یا کسی حرام کو انجام دے سکتا ہے، تو واجب ہے کہ ایسے مسائل کو یاد کرے. بہت حساس مسئلہ ہے اور بہت ہی لازمی ہے. اور چونکہ ہمارا ذہن آگے شاید سوچتا ہی نہیں ہے کہ آگے ہم کسی واجب کو چھوڑ سکتا ہے، آگے کسی حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے. اگر احتمال بھی ہے کہ مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کسی حرام کام میں مبتلا ہوگا یا کسی واجب کو ترک کر دے گا، تو ایسی صورت میں ان تمام مسائل کا جن کے بارے میں احتمال ہے کہ پیش آئے گا سیکھنا واجب ہے. اور واجب شرعی ہے، واجب عینی ہے،
اور یہ واجب بھی شدیداً واجب ہے، مؤکداً واجب ہے شریعت اسلام کی طرف سے، تاکہ تجارت میں، لین دین میں اور عبادات میں کسی حرام کا مرتکب نہ ہو اور کسی واجب کو ترک نہ کرے۔ تو لہٰذا سیکھنا واجب ہے، اگر نہیں سیکھیں گے تو مسئول ہے۔